النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه وإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنه إثم على أبيه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. شریعت اسلام چاہے وہ قرآن کریم ہو یا احادیث نبویہ، دونوں کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چاہے ماں باپ ہوں یا اولاد ہو یا معاشرہ ہو یا اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بسنے والا کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ اگر جانور جیسی مخلوق بھی ہے، تو کہیں پر یہ بات نظر نہیں آتی کہ شریعت نے کسی پر ظلم کا کوئی دائرہ چھوڑا ہو. کسی بھی مخلوق پر کہیں سے کہیں تک بھی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کے حق طلبی کرے یا کسی پر کسی طرح کا ظلم کرے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شریعت نے کسی ایک کو بالکل بڑا ہی بنا دیا ہو اور اس کے حقوق تو سب کے اوپر ہوں لیکن اس کے اوپر کسی کا کوئی حق نہ ہو. ایسا بھی جیسے ماں باپ کے حقوق اولاد پر بہت ہیں، ہم سب سنتے ہیں، بے شمار حق ہیں اولاد کے اوپر، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے شریعت کے اندر کہ صرف ماں باپ ہی کے حق اولاد کے اوپر ہوں، اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر نہ ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت اتنا بہترین فیصلہ کر چکی ہے کہ جس طرح ماں باپ کے، والدین کے بہت سارے حقوق اولاد کے اوپر ہوتے ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں جو ماں باپ پر عائد ہوتے ہیں، جن کا ادا کرنا ماں باپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور ضروری اتنا ہو جاتا ہے بعض مرتبہ کہ اگر ماں باپ حقوق کی ادائیگی وقت پر نہ کریں تو سوائے ماں باپ کو اپنی عزت کے کھونے یا اپنے نقصان کرنے کے دوسرا کچھ ہاتھ نہیں آتا. اسی لیے یہ جو حدیث اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا، نکاح کرنے کا حکم اللہ نے اس میں دیا. اور اس کے بعد جو حدیث پڑھی ہے یہ مشکات کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ، کہ جسے اللہ تبارک و تعالی اولاد جیسی نعمت دے دے، جسے اللہ اولاد سے نواز دے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، جسے اللہ صاحب اولاد بنا دے، تو صاحب اولاد بننے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے پہلا حق ماں باپ کے اوپر بچے کا یہ ہے فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ، کہ اس کا کوئی خوبصورت اچھا سا نام رکھے. کسی جاننے والے سے جو نام کے معنی جانتے ہوں بہتر نام رکھے. اور دوسرے نمبر پر وَأَدَبَهُ، اس کو ادب سکھائے، اس کو تعلیم دے، دنیاوی تعلیم بھی دے، آخرت کی تعلیم بھی دے، قرآن بھی پڑھائے، عصری علوم سے اسے وابستہ بھی کرائے، اس کو جاہل نہ رکھے اور اٹھائے اور کہتے چلو 200-400 روپے لے کر آئے گا، کیا ضرورت ہے پڑھانے کی. نہیں، وَأَدَبَهُ، اسے تعلیم دے. اور یہ بات طے شدہ ہے جب تک بچے میں تعلیم نہیں ہوگی اس میں ادب نہیں آ سکتا. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، کنفرم ہے کہ کم تعلیم ہو لیکن وہ تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس رہا ہو تو کم تعلیم کے ساتھ اس میں ادب زیادہ آ جائے، یہ بات ٹھیک ہے.
لیکن تعلیم بالکل ہی نہ ہو، وہ شریعت کے احکام کو کچھ نہ جانتا ہو، اس نے کبھی شریعت کبھی کتابوں میں یہ نہ پڑھا ہو کہ باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، چچا کا مرتبہ کیا ہے، محلے میں جو تاؤ ہے اس کا مقام کیا ہے، اس نے کبھی پڑھا نہ ہو تو وہ باادب بن جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کو تعلیم کے ذریعے سے شریعت کہتی ہے وَأَدَبَهُ، کہ اسے تعلیم دے اور تعلیم کے ذریعے سے اسے ادب سکھائے، بے ادب نہ چھوڑے اولاد کو۔ یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ کے اوپر۔ اور تیسرا، اسی حدیث کے اندر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْ، کہ جب آپ کی وہ اولاد چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، فَلْيُزَوِّجْ، تو تم اس کی شادی کر دو، اس کا نکاح کر دو۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اسے یا تو آپ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پوری امت کو دی جانے والی دھمکی سمجھ لیجئے، یا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی جانے والی چتاونی کہہ لیجئے، یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے جو یہ امت کو ایک ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، یہ بات کہہ لیجئے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْ، کہ اگر کسی کی اولاد جو اس کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، اگر وہ بلوغت کو پہنچ جائے، وَلَمْ يُزَوِّجْ، اور بالغ ہونے کے بعد وہ اس کا نکاح نہ کرے، اس کی شادی نہ کرے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَصَابَ إِثْمًا، پھر وہ نکاح نہ کرنے کے نتیجے میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ إِثْمٌ عَلَىٰ أَبِيهِ، کہ اس لڑکے کا، اس لڑکی کا، اس اولاد کے گناہ کرنے کا جو انجام بھگتنا پڑے گا وہ اس کے باپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ الفاظ دیکھیے حدیث کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے ان الفاظ کو نقل کرتے ہیں، حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی کسی کا بھی کسی طرح کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے اللہ سے یہ دعا کی، جب تم نے اللہ سے یہ منت مانی، اللہ سے یہ بات کہی کہ اللہ تو نے ہماری شادی کرا دی، اب ہمیں کوئی اولاد دے دے، صاحب اولاد ہمیں بنا دے، اور اللہ نے تمہیں اولاد سے نواز دیا، تو آج جو گھر میں تمہارے پھول یہ کلی کھلی ہے، اس کے بھی کچھ حقوق تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں، اور وہ ہے نمبر 1، پیدا ہوتے ہی فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ، اس کا کوئی اچھا نام تلاش کرو، نام رکھ دو، اس کے بعد اسے اچھی تعلیم دو، اسے ادب سکھاؤ، اسے بڑے چھوٹے سے محبت اور شفقت کرنا سکھاؤ۔ نمبر 3، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا کوئی بہترین سا بندوبست کرو، جوڑا تلاش کر کے اس کا نکاح کر دو۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے کہ وہ بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد وہ کوئی گناہ کرتا ہے، تو یاد رکھنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِثْمٌ عَلَىٰ أَبِيهِ، کہ وہ راتوں کو موبائل پر جو چیٹنگ کرے گا، وہ جو ادھر ادھر بات کرے گا، کسی نامحرم لڑکی سے ملاقات کرے گا، تو باپ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہاں میرا دامن صاف ہے، کل قیامت کے دن میری پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ نہیں، باپ سے پوچھا جائے گا کہ جب ہم نے اپنے نبی کے ذریعے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے ہم نے آپ کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ جب اولاد تمہاری بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں تاخیر مت کرنا، جلدی کر دینا، بلا وجہ تاخیر مت کرنا، تو تم نے کیوں نہیں کی تھی؟ اس کے مجرم تو آپ ہو، کیونکہ بلوغت کے بعد میں جب لڑکے نے یا لڑکی نے غلط قدم اٹھایا تو اس کا ذمہ دار ہے پورا۔ اللہ کے نبی فرما کر چلے گئے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل بھی مخفی نہیں ہے۔ اس معاشرے میں اگر ہم چل پھر کر دیکھ لیں تو 95 نہیں بلکہ 98% جو گناہ اور غلط کام اور غلط کرتوت اس معاشرے میں جن کا معاشرہ آج گھرا ہوا ہے، معاشرے نے کو جکڑ رکھا ہے، وہ صرف ایک ہی وجہ ہے ان کی، وہ ہے نکاح میں تاخیر، وہ ہے نکاح میں تاخیر۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب سی بات ہے
بلکہ آپ کسی امام کے پاس میں کبھی بیٹھے تنہائی کے عالم میں اور اس امام سے ذرا پوچھیں کہ اس کے پاس میں ایسی کتنی خبریں ہیں رات دن کی کہ محلے کا نوجوان طبقہ اور کتنی ماں و بہنوں کے بہت سے علماء کے پاس فون آتے ہیں جو یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں لڑکے سے یا فلاں لڑکی سے بندوبست ہے، ہمارے اس کا کچھ بات چیت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا نکاح وہاں سے ہو جائے، لیکن ماں باپ ہمارے نکاح کرنے کی جانب کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، متوجہ نہیں ہیں، ہم کیا کریں، آپ کوئی تعویذ ہی دے دیں۔ بہت فون آتے ہیں اور بہت نوجوان طبقہ شکایت کرتا ہے، لیکن وہ باپ سے نہیں کہہ سکتا، بیٹی ماں سے نہیں کہہ سکتی کہ ہاں میرا نکاح کر دیجیے۔ کیوں؟ شرم و حیا کے خلاف ہے یہ بات کہنی۔ شرم کا حالانکہ شریعت کے اعتبار سے کوئی غلط نہیں ہے اگر بچہ کہہ بھی دے یا بچی کہہ بھی دے ماں باپ سے، لیکن پھر بھی شرم حیا اس بات کی متقاضی نہیں ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے کہے کہ میرا نکاح کر دو، یا ایک بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ ابا جان میرا نکاح کر دو۔ یہ شرم و حیا کے تھوڑا سا خلاف ہے، لیکن یہ تو ہم سب کو بحیثیت باپ بحیثیت ماں ہو کر یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 1400 سال پہلے اپنی حدیث کے اندر یہ پیغام دے کر چلے گئے کہ اگر تمہارا بچہ بالغ ہو جائے، اگر تمہاری بچی بلوغت کو پہنچ جائے تو خبردار اس کے نکاح کرنے میں بلا وجہ تاخیر مت کرنا۔ اگر تاخیر کرو گے اور اس تاخیر کے نتیجے میں اس نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو اس میں تمہاری عزت تو جائے گی، لیکن اللہ کی نظروں میں بھی تم گرفتار ہو گئے اور اللہ کے عذاب سے تم بھی وابستہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ معاشرہ بہت زیادہ اس وقت گناہوں کے اندر گھرا ہوا ہے، بہت زیادہ گناہوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ تنگی محسوس ہوتی ہے اندر معاشرے کو دیکھنے کے بعد، لیکن کس سے کہا جائے، کس سے گلے شکوے کیے جائیں؟ کسی کو دیکھو تو 30 سال، کسی کو دیکھو 40 سال، کسی بہن کو دیکھو تو 45 سال۔ کتنے ہیں ایسے نظروں میں گھومنے والے اور کتنے ہیں ایسے نوجوان جو ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی کماتے ہیں، اچھا خاصا ان کا بزنس بھی ہے، لیکن وہ صرف شادی کیوں نہیں کر پائے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ابھی بندوبست نہیں ہے، ماں باپ اجازت نہیں دے رہے۔ آخرکار جب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے اور شیطانیت کے جال میں پھنستا ہے موبائل کے فتنے کی وجہ سے، اور وہ راتوں رات میں جب چیٹنگ کرتا ہے غیر محرم سے تو شیطان اس کو ابھارتا ہے اور زیادہ، اور وہ کبھی زنا کے قریب ہوتا ہے، شیطان کبھی اسے ملاقات کرنے پر ابھارتا ہے۔ بالآخر وہ بچہ وہ بچی یہ سوچ کر کے نہیں، اگر یہ راز فاش ہو گیا تو ماں باپ کی عزت نیلام ہو جائے گی، وہ گھر سے نہیں نکلتی، وہ ملاقات نہیں کرتے، لیکن باپ ہے کہ اتنا بے شرم ہو چکا ہے باپ کہ وہ بچے کی اس مجبوری کو سمجھتا ہی نہیں۔ اسے تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میاں ابھی تو عمارت بھی بنانی ہے، ابھی تو بلڈنگ بھی کھڑی کرنی ہے، اگر میں نے پہلے ہی بچے کی شادی کر دی تو یہ پھر کوئی پیسہ نہیں دے گا، یہ تو الگ ہو جائے گا۔ باپ یہ سوچ کر ہی بچے کے نکاح میں تاخیر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بچہ اور وہ بچی راتوں رات اپنا مکالہ کر رہی ہوتی ہیں اور گناہ میں ملوث ہو رہے ہوتے ہیں، اور باپ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک وہ بس اسی فکر میں اسی قرآن میں اپنے خون پسینے کو بہا رہا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ میں تو خون پسینہ ادھر بہا رہا ہوں، ادھر بچے رات بھر مکالہ کر کے میرے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھوا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں پہلے ہی چوکنا کر دیا، ہمیں پہلے ہی بتا دیا۔ اور جس دور میں ہم جوانوں بزرگوں اس وقت جی رہے ہیں، یہ دور وہ دور نہیں۔ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اپنے بزرگوں سے، جب اس طرح کے نوجوان شکایت لے کر آتے ہیں تو ہم اپنے بزرگوں سے کہتے ہیں کہ تم نے جو دور جیا ہے وہ بہت بھولا بھالا دور، اس دور کی مصروفیت، اس دور کی مجبوری اور اس دور کو تو اس دور کا نوجوان ہی سمجھ سکتا ہے، اور کوئی نوجوان لڑکا ہی اس دور میں بتا سکتا ہے کہ اگر گناہ سب سے زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے۔ بزرگ کیا جانے، کیونکہ بزرگوں نے تو وہ دور دیکھا ہے جس میں موبائل نہیں تھے، بلکہ اگر ایک موبائل بھی گھر میں آ جاتا تھا
تو کمال ہو جایا کرتا تھا. ایک گھر میں تو چھوڑیے, محلے میں بھی اگر کوئی ایک آ گیا تو شور مچ جایا کرتا تھا. آج تو گھر گھر میں بچے بچے پر موبائل ہے, بچی بچی پر موبائل ہے بہت سارے گھروں میں. تو اس کے باوجود کہ ایک دوسرے سے کنیکشن میں ہونا بڑا آسان ہے, اس کے باوجود اگر ہم نکاح میں جلدی نہیں کریں گے تو پھر گناہوں سے کیسے بچا جائے. اس لیے ایک بات تو ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں پیغام دیا ہے کہ جب تمہیں اللہ صاحب اولاد بنا دے تو بچے کا اچھا سا نام رکھو, پھر اسے تعلیم دو, اسے باادب بناؤ, اور تیسرے نمبر پر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں تھوڑی جلدی کرو, تاخیر مت کرو. اور اگر تاخیر کرو گے تو جو گناہ وہ کرے گا وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال یعنی باپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے. ایک بات تو یہ. دوسری بات, اگر کوئی باپ کوئی ماں اگر نکاح میں جلدی کرے گی تو ایک غلطی ہم بہت بڑی کرتے ہیں جس کا بیان کرنا آج کے جمعے کا اصل مقصد ہے. وہ ہے کہ بچی جوان ہوئی, بچہ جوان ہوا, اب ماں باپ کو فکر ہوئی کہ چلو بچہ یا بچی کا کوئی انتظام کیا جائے, کسی اچھے سے جوڑے کا بندوبست کیا جائے. تلاش میں لگ جاتے ہیں, اور تلاش میں تو لگ گئے, کہیں دیکھ لیا کہ ہاں یہ بچہ ہماری بچی کے لیے مناسب ہے, بات چیت چل گئی. لیکن بات چیت صرف باپ نے تو دیکھ لیا کہ ہاں مناسب ہے. اب چونکہ گناہوں کا دور ہے, بہت واضح اور صاف الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اس دور میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے نوجوانوں میں سے کہ ہاں میرا کہیں سے کہیں تک کسی سے کوئی ریلیشن نہیں ہے, میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نوجوان اگر اپنے آپ کو صوفی بن کر دکھائے کہ میں کسی لڑکی سے بات ہی نہیں کرتا, وہ غلط کہتا ہے اس موبائل کے دور میں. کیوں؟ جس ماحول میں آج کا نوجوان جیتا ہے اسی ماحول میں ہم نے بھی آنکھیں کھولی ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو ماں باپ یہاں بہت بڑی کمی اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب اپنے بچے کا کہیں سے رشتہ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی بچی کا کہیں سے رشتہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بچے اور بچی سے مشورہ لینا یہ شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے بعد میں کیا ہوتا ہے, باپ نے تو اچھا سمجھ کر وہاں رشتے کا انتظام کر دیا, بندوبست کر دیا, اور جب وقت آیا تو لڑکی بھی فرار اور لڑکا بھی فرار. پر بعد میں پتہ لگتا ہے بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہمارے گاؤں کے بالکل قریب میں ابھی پچھلے ہفتے ہی پیش آ گیا, اور ایسے واقعے بے شمار ہیں. اس طرح کا واقعہ آیا کہ گھر والوں نے لڑکے کا رشتہ کر دیا, بارات آ گئی, اس لڑکے کے یہی غازی آباد کی کسی لڑکی سے ریلیشن تھے, اور لڑکا امروہہ کا ہمارے یہاں کا. بارات لے کر لڑکی کے گھر پر پہنچا ہوا ہے, نکاح کے لیے جا رہے ہیں, لڑکی پولیس لے کر وہاں پہنچ گئی, دونوں اریسٹ اور دونوں کو تھانہ لے جایا گیا. کس کی عزت گئی, کس کی ناموس پر داغ لگا؟ ماں باپ کی. اس لیے شریعت نے تو پہلے ہی 1400 سال پہلے اللہ کے نبی اعلان کر کے چلے گئے کہ جب تم اپنے بچے یا بچی کا نکاح کرو تو اگر جس کا نکاح کر رہے ہو اگر وہ لڑکی ایسی ہے یا وہ لڑکا ایسا ہے کہ دوبارہ اس کا نکاح ہو رہا ہے, پہلے کہیں ہو چکا ہے اور وہاں سے اگر تعلق ختم ہو گیا ہے تو اس سے اجازت لو, اور جب تک وہ اپنی زبان سے نہ کہہ دے کھل کر کہ ہاں مجھے قبول ہے تو وہاں کرو, اور جب تک نہ کہے, اگر منع کر دے تو نہ کرو. اور اگر کوئی ایسی لڑکی ہے, کوئی ایسا لڑکا ہے کہ جس کا پہلی مرتبہ بھی نکاح ہو رہا ہے, اس سے بھی اجازت لو, مشورہ دو, لڑکے کے حالات اسے بتاؤ اور لڑکے کو لڑکی کے حالات بتاؤ, خاندان بتاؤ, سب کچھ بتاؤ, اور پھر جب وہ کہے کہ ہاں مجھے یہ رشتہ منظور ہے, جیسا آپ چاہیں ویسا کر لیں, تو پھر وہاں بندوبست کرو. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے, سب کچھ مٹیریل ہونے کے بعد, سارا کام ہونے کے باوجود لڑکی کو اس وقت ایک رجسٹر لے کر آج کا مولوی بھیجتا ہے جب نکاح کے لیے سر پر آئے بیٹھنے کے جاؤ لڑکی سے اجازت لے آؤ. لیکن اس میں بھی شامل ہوں, مولوی نے کبھی نہیں پوچھا ہوتا نکاح کی مجلس میں بیٹھ کر کہ کبھی تم نے اس بچی سے بھی پوچھا تھا کہ ہاں ہم فلاں لڑکے سے تمہارا نکاح کر رشتے کا انتظام کر رہے ہیں, آپ اس پر راضی ہیں؟ کبھی نہیں پوچھتا مولوی, اور نہ ہی مولوی منبر سے ان مسائل کو بیان کرتے. کیوں؟ شرم آتی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باحیا اس کائنات میں گزرا کوئی نہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باحیا
اور بامروت آدمی اس طرح کے مسائل بیان کر کے اپنی امت کو اس دور کے اندر جس میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا گناہوں کا صحابہ سے، اس دور میں بیان کر کے چلے گئے۔ اس دور میں تو بدل کے والا ضرورت ہے ان مسائل کو ابھارنے کی، ان مسائل کو امت کے سامنے پیش کرنے کی، تاکہ امت کو پتہ لگے کہ شریعت کہتی کس چیز کو ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ میری گزارش کیا، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی دارالفتہ کا فتویٰ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سالہ پہلے لگایا ہوا فتویٰ ہے کہ نمبر 1، تم اپنے بچوں کے نکاح کرنے میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو۔ نمبر 2، جب ان کے نکاح کرو تو ان سے اجازت لو، ان سے پوچھو، ان سے مشورہ کرو، ان کے بغیر مشورے کے، ان کی بغیر اجازت کے کہیں نہ کرو۔ اور یہ آخری بات، اگر بالفرض والمحال اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لڑکا یہ کہے کہ ہاں میں فلاں جگہ نہیں، میں فلاں جگہ کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں بھی ماں باپ کا بہت غلط رویہ ہے۔ ماں باپ اپنی انانیت کی وجہ سے منع کرتے نہیں، ہم نہیں کرتے جی وہاں ہے۔ اس سے کہا جائے لڑکے سے کہ بیٹا ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں، اگر اچھا ہوگا، ٹھیک ہوگا، آپ کے مناسب ہوگا تو کر دیں گے، ہمیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، وہاں کر دیں گے، ہمیں تو کرنا ہی ہے، لیکن ہم ذرا تلاش کر لیں، تھوڑی سی چھان بین کر لیں۔ اس کی چھان بین کر لینی چاہیے، اگر ماں باپ کو لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، کوئی دقت کا سامنا نہیں ہوگا تو وہاں کر دیں، اور اگر لگے کہ دقت کا سامنا ہوگا، یہ بچی ہے، یہ خاندان میرے بچے کے لائق نہیں ہے، تو بچے کو بٹھا کر سمجھا دیں، بڑوں سے سمجھوا دیں کہ آپ کے لیے مستقبل میں چل کر جو ہے یہ خرابیاں آ سکتی ہیں۔ اس لیے امید ہے کہ جب اس طرح ہم باتیں کریں گے اور اس طرح کا رویہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنائیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ پاک بھی ہوگا، معاشرے سے گناہوں کا جو وبال ہے یہ ختم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔